أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإیلاف قریش کے واسطے مانوس کرنے کے لیے قریش کو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف موسم سرما اور موسم گرما میں سفر میں ان کو مانوس کر دینا، یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا اہل قریش کے لیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا اس انعام کے بدلے چاہیے یہ کہ قریش والے اس گھر کی عبادت کریں، بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی، اس گھر والے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس رب نے ان کے ان دو بڑے مسئلوں کو حل کر دیا۔ نمبر ایک، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف سے امن دیا۔ سورۃ القریش مکی سورت ہے، 4 آیات 17 الفاظ اور 74 حروف پر مشتمل ہے، اور پہلی آیت میں قریش کا لفظ آیا ہے تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورت قریش رکھا گیا ہے۔ اس سے قبل سورۃ الفیل ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کی طرف بڑھنے والے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آنے والے ابرہہ کو ہلاک کیا، اس کا واقعہ ذکر ہے۔ اسی کا تسلسل ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابرہہ کو اس کے ہاتھیوں سمیت، لشکر سمیت ہلاک کیا، برباد کیا، اور اے قریش والو تمہیں عزت عطا کی، تمہیں امن عطا کیا، تمہاری حفاظت فرمائی، تو آگے تمہارے مانوس کرنے کے لیے ہر وہ کام، ہر وہ نعمت تمہیں عطا کی جس سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تو اس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ القریش میں کر دیا ہے۔ قریش کون ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب میں 12ویں نمبر پر ایک بزرگ ہیں نضر بن کنانہ، ان کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ اصل میں یہ لفظ قرشی ہے، تصغیر کے طور پر قریش آتا ہے۔ کسی چیز کی تصغیر یا تو تحقیر کے لیے ہوتی ہے، یا تقلیل کے لیے ہوتی ہے، کمی کے لیے ہوتی ہے، یا تعظیم کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں پر قرشی لوگوں کو قریش جو کہا گیا ہے وہ ان کی تعظیم کے اظہار کے لیے کہا گیا ہے کہ خاندان قریش کی عظمت کو اللہ نے دوبالا کیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم وہ بھی اسی قریش خاندان کی شاخ میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام نے غیر ذی زرع، وہ جگہ کہ جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، زراعت نہیں ہو سکتی، فصل نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایسی جگہ پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اور پھر یہاں پر آبادی شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں مکہ میں آباد ہوئیں، اور انہی سے یہ سارا خاندان چلا، اور قریش کا تعلق انہی سے ہے، انہی کی شاخیں ہیں یہ۔ ہاشم اپنے زمانے میں بہت پریشان حال تھے کہ روزگار کے لیے پریشانی ہوتی تھی، غلے کے لیے پریشانی ہوتی تھی کہ کیا کام کیا جائے، یہاں پر کھیتی باڑی بھی نہیں ہو سکتی،
پانی کی بھی کمی ہے، پانی بھی نہیں ہے وافر مقدار میں، تو کیا کام اختیار کیا جائے؟ تو ایسے اقتصادی حالات کے خراب ہونے کی صورت میں ہاشم نے اپنے خاندان والوں کو مشورہ دیا کہ تجارت کی جائے۔ اب تجارت اس زمانے میں دو جگہوں پر ہوتی تھی، ایک یمن میں اور ایک شام میں۔ یہ دونوں تجارتی مرکز چلے آ رہے تھے۔ یمن کا علاقہ گرم علاقہ ہے اور شام کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو جب سردی کا موسم ہوتا تو یمن کی طرف جو ہے اہل قریش تجارت کے لیے جاتے، اور جب گرمی کا موسم ہوتا تو ٹھنڈا علاقہ جو شام ہے اس کی طرف تجارت کے لیے جاتے۔ آج جب جو ہے انہوں نے تجارت شروع کی تو اللہ نے اس کے اندر برکت عطا فرمائی اور ان کو بڑا نفع ہونے لگا۔ اور ان کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ جتنا بھی تجارت کا نفع ہوتا تھا وہ ایک گھر نہیں رکھتا تھا، ایک فرد نہیں رکھتا تھا، بلکہ اپنے تمام خاندان میں جو بھی جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی گھرانے ہیں، ان سب میں مساوی برابری کے ساتھ جو ہے اس نفع کو تقسیم کیا جاتا تھا، تاکہ سب کے گھروں کے اندر چولہا جلتا رہے اور کھانے پینے اور اناج کا انتظام ان کے لیے ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اے قریش والو، موسم سردی میں سرما میں اور موسم گرما میں، دونوں موسموں میں ہم نے شام اور یمن کی تجارت کے ذریعے تمہیں لوگوں کے ساتھ مانوس کیا اور تمہیں تجارت کے اندر نفع عطا کیا۔ یہ ہم نے تمہیں بہت بڑا انعام عطا کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، مختلف جو ہے وہ خاندان ہوا کرتے تھے، بدو قبائل ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مل کر رہا کرتے تھے۔ تو یہاں جو بسنے والے جتنے بھی لوگ تھے تو ان کا احترام جو ہے باقی خاندان والوں میں، باقی قبیلے والوں میں بڑھنے لگا۔ ایک تو تجارت کی وجہ سے مالی طور پر مستحکم ہوئے تو لوگ ان کا احترام کرنے لگے، اور پھر ابرہہ لشکر لے کر جب لشکر کشی کرنے کے لیے آیا تو اللہ نے اس کو ہاتھیوں سمیت جو ہے ہلاک کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر قریش کی بہادری کا ڈنکا بجا اور ان سے ڈرنے لگے۔ اور اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تجارتی قافلے جب ان کے جایا کرتے تو راستے کے اندر ایسے علاقے آتے جہاں پر ڈاکوؤں کا راج تھا، لٹیروں کا راج تھا، تو وہ ڈاکو اور لٹیروں کو جب پتہ چلتا یہ قریش والوں کا تجارتی قافلہ ہے تو وہ ان کو لوٹا نہیں کرتے، ان سے ڈرا کرتے تھے، اور ابرہہ کے ہلاک ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی یہ نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن تم پھر بھی ہماری عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہو، اور ان کی عبادت کے اندر کمی کوتاہی آئی اور اس سے دوری آئی، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ قومیت پرستی بنی۔ قریش والوں میں اس وجہ سے بڑائی آ گئی اور ان کے اندر خود پسندی پیدا ہو گئی، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال ہے کہ ہمیں تجارت کے اندر اتنا نفع ہو رہا ہے اور ہمارا احترام سارے کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ان کے اندر خود پسندی آئی، تو اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تمہارا مقام تو ویسے ہی ہم نے بہت بلند رکھا ہے، اس لیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، بنو اسماعیل میں سے ہو، اور پھر تمہیں میں ہم نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجنا ہے، تو تمہارا مقام تو بہت بلند ہے، تمہاری فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے تم اس کے اندر خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے کہ تم عاجزی والا راستہ اختیار کرو، اور وہ یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں یہ انعام عطا کیا ہے تم اس رب کی عبادت کرو۔ هَذَا الْبَيْتِ، یہ بیت اللہ کا جو رب ہے وہ اللہ ہے، لہذا اس کی عبادت کی طرف تم آ جاؤ، تو پھر تمہارا یہ اندر سے یہ خود پسندی اور تکبر ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ جو شخص اپنے اندر اپنی بڑائی کا علاج کرنا چاہتا ہے، اپنی خود پسندی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ عبادت کے ساتھ پیش ہو جائے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور یوں کہے کہ اللہ مجھے تو اپنے عاجز اور مسکین بندوں میں شامل فرما دے۔ تو اس دعا کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس احترام اور بڑائی کو باقی بھی رکھیں گے، اور دل کے اندر خود پسندی اور عجب کو بھی پیدا نہیں ہونے دیں گے،
اور نفس اور شیطان جب بھی دل کے اندر بڑائی اور نفس کو پھلائے گا، بڑا بنائے گا، تو پھر عبادت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ دوبارہ اس عاجزی کو غالب فرما دیں گے۔ تو اس لیے بہت ہی آسان سا حل ہے، ہم اپنی قومیت پرستی سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، اپنی خاندان کے رسم و رواج سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، اور قرآن اور حدیث جو ہمیں تعلیمات وہاں سے ملتی ہیں اس تعلیمات کو ہم اختیار کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ دو باتیں فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تمہارا سب سے بڑا مسئلہ پیٹ کا، بھوک کا تھا، وہ ہم نے حل کر دیا، تجارت کے ذریعے تمہیں نفع دیا، لہٰذا اب تمہیں کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، اناج کا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کھانا وافر مقدار میں مل رہا ہے، تمہیں ہر چیز ضرورت کی مل رہی ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تجارتی قافلے جب تمہارے جاتے تھے تو تمہیں خوف ہوتا تھا کہ کوئی لٹیرے ہمیں لوٹ نہ لیں، کوئی راستے کے اندر کوئی ہمارے مال و اسباب کو چھین نہ لے، تو ہم نے ابرہا کو ہلاک کر کے تمہارا خوف اور ڈر ڈاکوؤں کے دلوں کے اندر داخل کر دیا، تمہیں امن دے دیا۔ تو گویا کہ تمہارے دو جو بڑے مسئلے تھے زندگی کے اندر وہ ہم نے حل فرما دیے، لہذا جب تمہارے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں تو اب اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو۔ خواجہ فرید الدین گنج بخش شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا، حضرت اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ویسے تو اسلام کے ارکان 5 ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ 6 ہیں، میں کہتا ہوں 6 ہیں۔ وہ حیران ہوا، حضرت کیا کیا ہیں؟ کہا کہ سب سے پہلا ہے کلمہ طیبہ، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں، لیکن چھٹا رکن ہے پیٹ، چھٹا رکن ہے پیٹ۔ تو کہنے لگا حضرت یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اسلام کے رکن تو 5 ہیں، تو یہ چھٹا پیٹ والا جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ چلو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ تمہیں یہ مسئلہ سمجھ میں خود ہی آ جائے، تم میری بات کو ویسے ہی مان لو تو بہتر ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، وہ شخص حج پر گیا، مالدار تھا، تاجر تھا، لیکن اس زمانے کے اندر بحری جہاز، اونٹوں پر، سواریوں پر سفر کے لیے جایا جاتا تھا، تو وہ سفر حج پر جانے کی وجہ سے حالات کے اندر آ گیا، اس کے مال و اسباب بھی ضائع ہوئے، ختم ہوئے، تجارت کے اندر بھی اس کو نقصان ہوا، یہاں تک کہ اس کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، مفلوق الحال ہو کر حج سے واپس لوٹا، اور جتنی تجارت کا سامان لے کر گیا تھا اس سب میں اس کو نقصان ہو گیا، اس کا مال ضائع ہو گیا۔ جب وہ واپس حضرت کے پاس آیا، اپنے ملک آیا، تو حضرت کے سامنے اس نے اپنا قصہ سنایا، تو حضرت نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے کچھ روزگار کا، خوراک کا بندوبست کروں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے جو حج کیا ہے، تم نے جو نیکیاں کی ہیں نا، اس کی آدھی نیکیاں مجھے چاہیے، اگر تم آدھی نیکیاں مجھے دینے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے لیے کچھ مال و اسباب اور خوراک کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ حضرت اس وقت حالات یہ ہے کہ پیٹ میں جانے کے لیے لقمہ نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی کوڑی نہیں ہے جس سے میں تجارت کر سکوں، تو آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں، لیکن میرے لیے کچھ انتظام کر دیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک مرتبہ کہا تھا کہ اسلام کے رکن 5 ہیں، لیکن ایک چھٹا رکن بھی بہت ہے، ضروری ہے، اور وہ پیٹ ہے۔ آج دیکھو تم مفلوق الحال ہوئے تو اپنی آدھی نیکیاں دینے کے لیے مجھے تیار ہو گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ بھوکا پیٹ ہو اور خالی پیٹ ہو، اور اس کی جیب میں کوئی ڈھیلا نہ ہو، تو پھر اس کا عبادت میں دل بھی نہیں لگتا، اور پھر ایسا بندہ چوری ڈکیتی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہمارے حالات، ہم کہتے ہیں چوریاں بڑھ رہی ہیں، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، ایسے حالات ہیں، اور چور ڈکیت ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم ان کی درگت بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کو آگ لگا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا۔ ہر ایک جو ہے وہ ہاتھ مار کر اب برکت حاصل کرتا ہے کہ چور کو میں نے بھی مارا، مجھے بھی ثواب مل گیا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ چوریاں ڈکیتیاں اگر بڑھ رہی ہیں تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کی غلط اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ گناہ کی طرف انسان چلا جاتا ہے جب خالی پیٹ ہوتا ہے، تو بھرا پیٹ ہو تو آسائش کی طرف جاتا ہے،
خالی پیٹ ہو تو گناہ کی طرف جاتا ہے، اور دونوں صورتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے حالات کو درست رکھو، کہ اسباب کو بھی اختیار کرو تاکہ تم بھوکے پیٹ نہ رہ جاؤ، اور تم بالکل تجارت کو چھوڑ کر دوسروں کے آسرے پر بھی نہ بیٹھ جاؤ کہ تم عبادت سے بھی محروم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اہل قریش کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک درس دیا ہے کہ اپنے اندر خود پسندی پیدا نہ کرو، اور اگر مسئلوں کا حل چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اور تمہارے جو اہم دو بڑے مسئلے ہیں اللہ ان کو حل فرما دیں گے۔ آخری بات، مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے روزگار کے لیے پریشان ہو، ایک مسئلہ، نمبر 2 شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، خاندان کے اندر جھگڑے کا مسئلہ ہے، کسی قسم کے کاروباری مسائل کے اندر پھنسا ہوا ہے، دوسرا مسئلہ جھگڑوں کا مسئلہ، آپس کی ناچاکیوں کا مسئلہ، آپس میں بنتی نہیں ہے، نند بھاوج کی نہیں بن رہی، ساس سے بات نہیں بن رہی ہے، ہر روز چک چک ہوتی ہے، گل گل ہوتی ہے، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، اور تیسرا مسئلہ کھانے کا خوف، کیسے کام ہوگا، بچی کی شادی کیسے ہوگی، بیٹا کیسے، اس کی تعلیم کیسے پوری ہوگی، اور باہر نکلتے ہیں تو ڈاکوؤں کا خوف کہ رشوت پولیس والوں کو دینی پڑے گی، یہ خوف ہے۔ تو یہ 3 بڑے مسائل آج ہر ایک کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ تو مشائخ نے ایک وظیفہ بتلایا کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القریش کی تلاوت کا اہتمام کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یہ زندگی کے اہم مسائل جو ہیں یہ اللہ اس کو حل فرما دیں گے۔ یہ تو ایک وظیفہ ہے، ایک نسخہ ہے، لیکن آپ کو میں اپنی بات بتلاتا ہوں۔ الحمدللہ جب سے یہ بات ہم نے اپنے مشائخ سے سنی ہے اور یہ زندگی کا معمول ہے کہ 5 نمازوں میں فرض کے بعد یا سنت کے بعد یہ 7 مرتبہ اس سورت پڑھنے کا اہتمام چل رہا ہے، اور الحمدللہ کبھی بھی دل کے اندر کبھی خوف ڈر پیدا نہیں ہوا، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ آتی ہے پریشانی تو مسلمان کے ساتھ آئے گی، ایمان والوں کے ساتھ، لیکن پریشانی اتنی حاوی ہو جانا کہ انسان عبادت سے بھی چلا جائے، زندگی کے اندر جو ہے وہ تنگ دست ہو جائے اور جو ہے دوسروں کے آسرے پر بیٹھ جائے، ایسے حالات اللہ نہیں کبھی آنے دے گا۔ انشاءاللہ دل کا غنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جیب میں کچھ نہیں ہوگا لیکن دل کا سکون ہوگا، پیٹ میں لقمہ نہیں ہوگا لیکن سجدہ کرنے میں لذت آئے گی۔ لیکن شرط ہے کہ اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس ایک سورت سے ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔